اس میں سے خون نکلا، یہاں تک کہ خیمے نصب کرنے کے لیے جب حسین نے کہا جس مقام پر قنات لگانے کے لیے، خیمہ لگانے کے لیے میخیں گاڑی گئی، یعنی جو قنات وغیرہ لگانے کے لیے کیلے بڑی بڑی گاڑی جاتی ہے، اس میں سے خون نکلا، ایک تیز آندھی چلی، زرد رنگ کی، سب کے بال گرد و غبار ہو گئے، سرد رنگ ہو گئے۔ ام کلثوم امام حسین کی بہن کہتی بھائی یہاں سے چلو، یہ جگہ بڑی وحشتناک ہے، یہاں مت ٹھہرو، یہاں مت رکو، یہ رکنے کے لائق نہیں ہے، بھائی بڑی وحشت معلوم دے رہی ہے، کہیں اور تشریف لے چلیے۔ میرے امام نے فرمایا نہیں، یہی ٹھہرنا ہے، یہی قیام کرنا ہے، یہی رکنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کربلا کا میدان ہے، اسے ماریا بھی کہتے ہیں، اسے نینوا بھی کہتے ہیں، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہیں پر اپنے اپنے خیمے نصب کر لو، یہیں پر اپنے اپنے خیمے لگا لو، یہیں پر سارے لوگ اتر جاؤ، اب یہیں پر ٹھہرنا ہے۔ پھر امام فرماتے کہ سنو، اب جب پوچھتے ہو تو سنو، حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب جنگ صفین کی واپسی پر میں، میرے بابا علی، میرے بھائی حسن آ رہے تھے، اسی میدان میں قیام کیا، بابا علی آرام کرنے کے لیے رکے، امام حسن کی گود میں بابا علی کا سر ہے، امام حسین کہتے ہیں میں اپنے والد محترم کے قدموں کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، آپ آرام کر رہے ہیں، تھوڑا وقت بیتا، تھوڑا ٹائم بیتا، بابا علی روتے ہوئے، آپ بیدار ہوئے، جب بیدار ہوئے امام حسین نے کہا، امام حسن نے کہا بابا کیا بات ہے، اچانک یہ رونے کی وجہ کیا ہے، اچانک آپ سو کر جب بیدار ہوئے تو رونے لگے۔ آپ کہتے ہیں میرے امام نے فرمایا کہ بابا علی نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر کے کہا اسی کربلا کے میدان کو میں نے دیکھا ہے، ابھی یہی کربلا کا میدان ہے، یہاں خون کا دریا جاری ہے، میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرا بیٹا حسین اسی خون میں گوتا مار رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسی خون میں گوتا لگا رہا ہے، اسی خون کے دریا میں گوتا لگا رہا ہے، مجھ کو آواز دے رہا ہے، مجھ کو پکار رہا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے بابا علی نے پہلے ہی بتا دیا، میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا، ام سلمہ سے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ لوگ کربلا کی مٹی ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو، ایک دن وہ آئے گا، ہجری 60 میں، ہجری 61 میں ایک تاریخ وہ آئے گی، 10 تاریخ ہوگی، محرم الحرام کا ماہ مقدس ہوگا، اور 10 تاریخ کو جمعہ کے دن میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرا حسین کربلا کے میدان میں جب شہید ہوگا، اے ام سلمہ یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، یہ مٹی لال ہو جائے گی، یہ مٹی لال ہو جائے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نبی نے اور کسی کو کیوں نہ دیا، حضرت صدیقہ کو کیوں نہ دیا، نبی نے ام حبیبہ کو کیوں نہ دیا، حضرت حفصہ کو کیوں نہ دیا، اور ازواج مطہرات کو کیوں نہ دیا، ام سلمہ کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پیارے یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی جب مارکے کربلا ہوگا، جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، جب میرا بیٹا اپنی گردن کٹائے گا، جب میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کرے گا، میری شریعت بچائے گا، نماز بچائے گا، قرآن بچائے گا، دین بچائے گا، اسلام بچائے گا، طبیعت سے نہیں شریعت کو بچائے گا، جب میرا بیٹا بچائے گا تو اس وقت کوئی اور نہیں، اگر ہوگی تم میں سلمہ ہی ہوگی۔ اس کے بعد میں امام فرماتے ہیں اپنے خیمے کو نصب کر لو، اپنے خیمے کو کاٹ لو، یہ کربلا کا میدان ہے، اسی میدان میں، اسی میدان میں، اسی میدان میں علی اکبر کی جوانی لٹے گی، اسی میدان میں قاسم کا شباب لٹے گا، اسی میدان میں میرے بھائی عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، اسی میدان میں میرے بھائی ابو بکر کو شہید کیا جائے گا، اسی میدان میں ظہیر ابن مجید شہید ہو گئے، اسی میدان میں علی اصغر کے خون پر تیر چلیں گے، اسی میدان میں لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اسی میدان میں میری بہن زینب کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی، اسی میدان میں میرے بیٹے ایمان زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جائے گی، اسی میدان میں زین العابدین کے پیروں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی، اسی میدان میں میری بہن زینب ام رباب یہ لیلا ام رباب
اور یہ کہنا شیطانوں یہ میری زینب یہ کلثوم یہ میری سکینہ یہ بیٹی بنائی جائے گی اسی میدان میں میری بیٹی سکینہ کے کانیوں کانوں سے پانی چھینی جائے گی کان زخمی ہو کے یہی میدان ہے جہاں مجھے تیر و تلوار کی بارش ہوگی جہاں مجھ پر نیزے مارے جائیں گے جہاں میری گردن کاٹی جائے گی جہاں میرے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اسی میدان میں لوگوں کو تیر و تلوار سے چکنا چور کیا جائے گا ارے یہ کربلا کا میدان ہے یہاں سب کو شہادت پہ جان نوش کرنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا صبر کرنا صبر کرو گے تو اللہ اس کا بہت بڑا اجر عطا کرے گا یہ کربلا کا میدان ہے پیارے میرے امام نے کہا خیمے نصب کر دو یہی میدان میں میرا بیٹا 6 ماہ کا لیے اسکر نہ دیکھ رہے ہو کلثوم پہ تیر بے وقت ہوگا کلثوم پر تیر چلے گا یہ کربلا کا میدان خیمے نصب کر دو نصب کر لیے گئے خیمے لگ گئے دریائے فرات سامنے ہے دریائے فرات قریب میں ہے عمرو بن سعد دل لگ رہا بھائی آپ جا کر کہیں یا حسین یا حسین بات سننا ہے تو سنتے جائیے پہلے سے اب حضرات یہی کربلا کا میدان ہے کہا خیمے نصب کر لو اب آ جاؤ پیاری عبید اللہ ابن سعد نے عمرو بن سعد کو بلایا اے عمرو بن سعد لشکر لے کر جا رہے ہیں وہ کہاں بینم کے قافلوں سے لڑنے ایسا کرو رخ موڑ دو جاؤ کربلا میں کربلا کس لیے کربلا اس لیے جاؤ کہ وہاں حسین ابن علی نے انہوں نے حکومت کی مخالفت کی حکومت کے باغی ہو گئے جاؤ ان سے ٹکراؤ جاؤ ان سے لڑو جاؤ ان سے لڑو جاؤ ان سے جا کر کے ٹکرانا ہے ان سے جنگ کرنا ہے ان سے جا کر کے لڑنا ہے عمرو بن سعد کہتا یہ کام مجھ سے نہ ہو پائے گا تاکہ رے کی حکومت کا جو پروانہ ہے میرے حوالے کر دو تم اس سے دور ہو جاؤ اب تمہاری ضرورت نہیں میں شمر کو دے دوں گا ہائے دنیا انسان کو تباہ کر دیتی ہے ہائے دنیا انسان کو برباد کر دیتی ہے ہائے دنیا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہائے دنیا کی لعنت انسان کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے اب جب اس نے رے کی حکومت کا پروانہ مانگا کہ رے کے حاکم بننے والے ہو ایسا کرو پروانہ مجھے دو میں شمر کو دے دیتا ہوں یہ تیار ہے یہ راضی ہے یہ کرنے کے لیے رضامند ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں ایک رات کی مہلت دو اپنے گھر گیا اپنے لوگوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے اپنے عیسو قربہ سے کافی مشورہ کیا کہ آئے لوگوں یہ بتاؤ عبید اللہ نے جاتے تھے جاؤ جا کر کے کربلا کے میدان میں لڑو کس سے حسین سے کس سے نواز رسول سے کس سے ابن رسول سے کس سے فاطمہ کے لشکر جگر سے کس سے علی مرتضیٰ کے بیٹے سے تاکہ بتاؤ میں جاؤں کہ نہ جاؤں میں لڑوں کہ نہ لڑوں سب نے یہی مشورہ دیا اے عمرو بن سعد نہ جانا ان سے ہرگز نہ لڑنا عاقبت تباہ ہو جائے گی عاقبت برباد ہو جائے گی کیونکہ سب کی شفاعت کرنے والے مصطفیٰ کریم ہے جب ان کے نواسے کو مارو گے جب ان کے نواسے کو قتل کرو گے جب ان کے نواسے کو شہید کرو گے جب ان کے نواسے پر تیر برساؤ گے تمہیں جان لینا میدان قیامت میں نبی کی شفاعت نہیں پاؤ گے اس لیے اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرو اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو یہ دنیاوی حکومت کے چکر میں تم اپنے آپ کو تباہ نہ کرو یہاں تک کہ اس کے چچا کے بیٹے نے کہا کہ عمرو بن سعد اگر ایک طرف پوری دنیا کی حکمرانی ملتی ہو اور کہا جائے نواز رسول سے لڑو تو پوری دنیا کی حکمرانی کو ٹھوکر مار دینا لیکن نواز رسول سے نہ لڑنا نواز رسول کے خون ٹھنڈا اپنے دامن پر نہ لینا لیکن یہ دنیا تھی جس نے اس کو تباہ کر دیا یہ دنیا تھی جس نے اس کو برباد کر دیا یہ دنیا تھی جس کے لیے وہ نواز رسول سے مکمل طور پر ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا ایک طرف نفس امارہ ہے ایک طرف نفس مطمئنہ ہے رحمان طاقت کہہ رہی ہے اے عمرو بن سعد نہ جا حسین سے نہ لڑ نواز رسول سے نہ ٹکرا لیکن نفس امارہ کہتا ہے شیطان کہتا ہے اے عمرو بن سعد جا دنیا وسیع ہو جائے گی تو چند دنوں کے لیے دنیا میں بہار آ جائے گی چند دنوں کے لیے دنیا کا مال ملے گا چند دنوں کے لیے دنیا میں عزت مل جائے گی چند دنوں کے لیے دنیا میں وقار ملے گا چند دنوں کے لیے سلطنت ملے گی چند دنوں کے لیے حکمرانی ملے گی چند دنوں کے لیے مال و اخلاق تیرے پاس ہوگا یہ دنیا نے مجھ کو دھوکہ دیا نفس مطمئنہ کہتی نہ جاؤ نفس امارہ کہتا ہے جاؤ نفس امارہ غالب آیا آخرکار وہ آخرت کی فکر کو
کو چھوڑ بیٹھا. اس نے کہا کہ حکومت بڑی چیز ہے, یہ سلطنت بڑی چیز ہے, یہ دنیا کی بہار بڑی چیز ہے, یہ دنیا کی عیش و عشرت بڑی چیز ہے, زمین پر چند دنوں کے بعد مرنا ہے, لیکن نہ مانا. یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ ہم حسین ابن علی سے ڈریں گے. اب آ جاؤ پیارے, یہاں تک کی تاریخ ہے میرے حسین 72 افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہے. اب آ رہا ہے لشکر, پہلے 1000 تھا, پھر 4000 آیا, پڑھتے پڑھتے 22000 کا لشکر ہو گیا. اور جتنے اصحاب تھے حکام پاک تھے کہنے لگے حسین یہ کیا بات ہے, ہم 82 یا 72 ہے, لیکن یہ اتنے لوگوں کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے, یہ اتنے 22000 کا لشکر چلا, یہ کس لیے آیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں خاموش رہو, نظرات دیکھتے رہو, باقی چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی. یہ 22000 کا لشکر یہ حسین کے لیے آیا ہے, اور اس لیے بھیجا گیا. جانتے تھے کہ سامنے جن سے جہاد کرنا ہے, جن سے ڈرنا ہے, جن سے ٹکرانا ہے, جن پر تلوار چلانا ہے, وہ سامنے کوئی اور نہیں ہے, علی کا لال آ رہا ہے. علی کا لال ہے سامنے, اس سے لڑنا ہوگا, اس سے جنگ کرنا ہوگا. علی کے لال سے لڑنا آسان نہیں ہے, علی کے لال سے لڑنا آسان نہیں ہے. حضرات گرامی وقار عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر کے آ گیا. جب اپنی فوج کو لے کر کے پہنچا, جب فوج کو لے کر کے پہنچا, فوج لے کر پہنچا, امام حسین نے اس کو طلب کیا, امام حسین نے اس کو بلوایا, آیا اجازت دے کر کے سلام و کلام کیا. میرے امام نے فرمایا عمرو بن سعد تو اس لیے آیا ہے کہ حضور میں کیا کروں, مجھ کو حکم دیا کہ کروں. میرے امام فرماتے ہیں کیا میری عظمت کو جانتا نہیں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. میں کس کا بیٹا ہوں جانتا نہیں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. میں کس کا لشکر کا جانتا نہیں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. میرے نانا کون جانتا نہیں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. اس کے باوجود تو لڑنے آ گیا. کہا حضور کیا کروں, لیکن حکومت کی لالچ ہے. میرے امام نے فرمایا جاؤ, میں کہتا ہوں تجھے ریٹی حکومت نہیں ملے گی. کہا بزرگ مان لیجیے ریٹی حکومت چھوڑ دوں, میرے گھر چلا دیے جائیں گے, میرا مکان چلا دیا جائے گا, میرا مال ڈوب دیا جائے گا, میرے بچے مجھ سے چھین لیے جائیں گے, میں مجھ کو وطن سے باہر کر دیا جائے گا. امام نے فرمایا گھبرا نہیں, تیرے گھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, میں تجھے نیا مکان بنوا کر کے دوں گا. تیرے کپڑے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, تیرے کھانے پینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, تیرے رہنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, تیرے بال بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری یہ حسین لیتا ہے. لیکن مجھ سے نہ ٹکراؤ, مجھ سے نہ لڑو, اپنے دامن پر میرے خون کا داغ نہ لگاؤ, ورنہ کل میدان بشر میں کوئی جواب نہ دے پائے گا. آخرکار وہاں سے اٹھا, سر جھکائے بیٹھا رہا. آیا, آنے کے بعد اس نے کہا مجھے لڑنا ہے تو لڑنا ہے. یہ دنیا ہے جس نے اس کو اس طریقے سے تباہ کر دیا کہ مکمل حق و ثقافت سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. حضرات گرامی وقار گفت و شنید ہوتی رہی, بات چیت ہوتی رہی, بات چیت چلتی رہی. شیمت سے نہ دیکھا گیا کہ کبھی جو ہے تو امام حسین کی طرف سے کوئی آتا عمرو بن سعد سے بات کرتا, اور کبھی جو ہے تو ادھر سے لوگ آتے گفتگو کرتے. یہاں تک کی تاریخ کہتی ہے حضرات گرامی وقار, حضرت گرامی وقار امام پاک کے اصحاب میں سے ایک اصحاب ہے, اور آتے تھے عمرو بن سعد کے پاس پھیر گئے. عمرو بن سعد نے کہا مجھ کو سلام نہیں کیا, کیا میں مسلمان نہیں ہوں, کیا میں مومن نہیں ہوں؟ وہ کہتے ہیں ارے نادان ظالم سن, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مومن سلامت رہے. مومن وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. وہ لوگ سلامت رہے, سلامت رہے. اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو, اپنی زبان پہ لگام دو. سب کو میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو, کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی کے دل کو تکلیف مت دو. وہ کہتے ہیں امام پاک کے ساتھ ظالم تو اپنے آپ مسلمان کہتا ہے. کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. تو کیسا مسلمان ہے کہ جس کی وجہ سے اہل پیغمبر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. حضرات گرامی وقار شیمر نے کیا دیا, فوراً نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد عبید اللہ نے زیاد کو کہا حسین کو تم نے بھیجا اس لیے تاکہ حسین کے ساتھ, اور تم نے عامر بن سعد کو بھیجا اس لیے تاکہ حسین کے ساتھ نرمی برتے, تاکہ حسین کے ساتھ نرمی برتے رہے, حسین کے ساتھ سختی نہ کرے, حسین کے ساتھ زیادتی نہ کرے, حسین کو موقع پر موقع دیتے رہے. ان سے کہو جلدی کرے, کی حکومت کا پروانہ واپس کر دے.
تاکہ پانی پر پابندی لگاؤ۔ عمر بن سعد کو حکم ملا کہ میں پانی پر پابندی لگاؤں گا۔ 4000 کا لشکر تھے، پانی پر پابندی لگا دی گئی۔ عالم جی ہے تاریخ گواہ ہے، چرند پیلے، جانور پیلے، گھوڑے پیلے، گدھے پیلے، پورے جانور پی سکتے ہیں، نصرانی پیلے، یہودی پیلے، کافر پیلے، لیکن پابندی ہے تو ساتھ یہ کوثر کے لالوں پر پابندی ہے۔ یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ پابندی لگا دو، کس لیے لگا دو؟ اس لیے لگا دو پابندی تاکہ جب پابندی لگے گی تو پیاس کا غلبہ بڑھے گا، پیاس کی طلب بڑھے گی، پیاس زیادہ زور سے لگے گی۔ جب حسین علی اکبر کی پیاس دیکھیں گے، حسین سکینہ کی پیاس دیکھیں گے، حسین علی اصغر کی پیاس دیکھیں گے، حسین اپنی بہن زینب کی پیاس دیکھیں گے، حسین اپنی شہید حیات ام رباب لیلا شہربانو کی پیاس دیکھیں گے، ہو سکتا ہے جھکنے کو تیار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ بیٹوں کے آگے یہ جھکنے کو تیار ہو جائے، لیکن ظالموں کو معلوم نہیں تھا یہ آل پیغمبر ہے، محمد مصطفیٰ کے پاس کے سب پھول ہیں جو بھی پانی کے کر رہتے ہیں، کبھی مرجھایا نہیں کرتے۔ پابندی لگا دی، سب پیلے لیکن امام حسین نہ پیے، سب پیلے آل حسین نہ پیے، سب پیلے آل حسین کے اصحاب نہ پیے، سب پیلے حسین کے بھائی نہ پیے، سب کو پانی ملے گا لیکن حسین کے بھائیوں کو پانی نہ دیا جائے گا، حسین کے بیٹوں کو پانی نہ دیا جائے گا، حسین کے ساتھیوں کو پانی نہ دیا جائے گا۔ پانی پر پابندی لگ گئی۔ حضرات رفتہ رفتہ وقت بیتتا رہا، ٹائم بیتتا رہا۔ 9 محرم کی تاریخ آئی، عبید اللہ بن زیاد کا خط آیا، عمر بن سعد ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم نرمی پر تو سختی کرو، جاؤ حسین سے کہو یا لڑے یا سر جھکائیں، یا لڑیں یا سر جھکائیں۔ حضرات شور و پھول بابا ہوا چاروں طرف سے، شور بڑھا، اتنا زیادہ بڑھ گیا، بے حساب بڑھ گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بعد چند لوگ آئے خیموں کے قریب، میرے امام نے اٹھنا چاہا، عباس علمدار کہتے ہیں اے بھائی جان، آپ کا چھوٹا بھائی ابھی موجود ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں، میں جاتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، بات کر کے واپس آتا ہوں۔ عباس علمدار، ظہیر ابن قیجین، حبیب بن مظاہر، کیا بات ہے؟ کہو حسین سے یا تو لڑیں یا تو سر جھکائیں، دو راہ میں ایک راہ، کہ جلدی مت کرو، ہم جا کر کے اپنے آقا، اپنے سردار، اپنے دادا، اپنے مولا امام حسین سے جا کر کے بتاتے ہیں وہ جیسا حکم فرمائیں گے ویسا آگے کیا جائے گا۔ آقا حسین بولو یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا بیعت وہ تو کرنی ہی نہیں ہے، اس کا تو انکار تھا، ہے اور رہے گا۔ رہی جنگ کی بات، ایک رات کی مہلت دی ہے، ایک رات کی بتایا کرتا ہے۔ عمر بن سعد اپنے مشیرگاروں سے مشورہ کرتا ہے، مشیروں نے کہا بڑا بہتر، ایک رات پڑھے گی، پیاس بڑھے گی، بھوک بڑھے گی، پیاس کی شدت زیادہ ہوگی، پیاس کی طاقت زیادہ ہوگی، ہو سکتا ہے جھک جائیں پیاس کی وجہ سے، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کے، بھتیجوں کو دیکھ کر کے، بھانجوں کو دیکھ کر کے۔ لیکن حضرات یہ رات انہوں نے مانگی تھی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مانگی تھی۔ رات ہو رہی، رات کا وقت آ گیا۔ اب حضرات جب رات کا وقت آ جاتا ہے، خیمے دونوں طرف، ایک طرف 22,000، ایک طرف 72، ادھر تلواریں تیز کی جا رہی ہیں، تلواریں مٹھار لگایا جا رہا ہے، تلواروں اور خنجروں کو زہر سے بجھایا جا رہا ہے، شور و گل پبا ہو رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہے کہ صبح مکمل صداقت سے ٹکرانا ہے، مکمل صداقت سے لڑنا ہے۔ حسین ابن علی کو مارنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، اور ادھر نمازیں پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خیمے دونوں طرف ہیں، لیکن فرق دیکھو پیارے، فرق ہے دونوں میں، فرق یہ
حاکمیت نظر آ رہی ہے. ایک طرف حامان کی حامانیت ہے، قانون کی قانونیت ہے، شداد کی شدادیت ہے، جو خیمے حسین میں نوح کی نجاست ہے، موسیٰ کا جلال ہے، عیسیٰ کا جلال ہے، مکمل محبت مصطفیٰ موجود ہے. دونوں طرف ہے. اور تھوڑی سی جب رات ہوئی میرے امام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، آ جاؤ میرے قریب. سب آ گئے. اگر دل لگ رہا ہو تو یا حسین کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں، کسی دل لگا کر سنیں، بس گفتگو نہ کریں تھوڑی دیر. جانتے ہیں میرے امام نے کہا ساتھیوں سے آ جاؤ. اپنے اصحاب کو بلایا، اپنے بھتیجوں بھانجوں کو بلایا، اپنے سارے بھائیوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا سنو تم لوگ ایسا کرو، اہل بیت اطہار کے جو خواتین محترم ہیں، اور اپنے بھائیوں سے کہا ایسا کرو، ان کو ساتھ لو. اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ ایک ایک لوگوں کا ہاتھ پکڑو اور کربلا کے میدان سے چلے جاؤ. میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اجازت دیتا ہوں، میں خود کہتا ہوں جاؤ. بالکل یقیناً میری طرف سے مکمل اجازت ہے. کیوں؟ میں جانتا ہوں مجھے قتل کرنے کے بعد کسی کو قتل نہیں کریں گے. یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں. یہ تم سے کوئی سوال تک نہ کریں گے. میری طرف سے اجازت ہے، چلے جاؤ. میں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ. کوئی جانے کے لیے راضی نہیں. یہاں تک کہ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس نے کہا کہ چراغ کو بجھا دو، روشنی نہ رہے گی. ہو سکتا چہرہ دیکھ کر کے نہ جا رہے ہوں. جب چہرہ نہ دکھے گا، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے چلے جائیں. چراغ بجھا. کچھ دیر بیتنے کے بعد میرے امام نے کہا چراغ روشن کیا جائے. چراغ روشن ہوا. جب روشنی ہو گئی، سب بیٹھے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے. اے فلاں نہیں گئے، اے ظہیر ابن قیم نہیں گئے، حبیب بن مذاہب نہیں گئے، مسلم بن اوسجا اسدی نہیں گئے، اے عبداللہ بن مسلم بیٹا نہیں گئے، اے میرے بھائی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو بکر، عمر، عثمان نہیں گئے. تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ اے فضل نہیں گئے. امام مسلم کے جو بھائی موجود تھے وہ کہتے حسین آپ کو اگر کربلا کے میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو زمانہ کیا کہے گا؟ یہ کیسے بزدل بھائی تھے جو اپنے بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر بھاگ لیے، اپنے بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے آئے. کاکی بھائی حسین زمانہ کہے گا چچا زاد بھائی کو چھوڑ دیا. اے بھائی حسین، ارے ہم کہتے ہیں ہم اپنی گردنیں آپ کے نام پر کٹوا دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کھڑے ہوئے اے میرے بھائی حسین، مرنا ہے، قیامت میں جانا ہے. بابا علی ہو گے، اس سے پوچھیں گے بیٹا اے فضل تو بھی میرا بیٹا، عباس تو بھی میرا بیٹا، ابو بکر بن علی تو بھی میرا بیٹا، عثمان تو بھی میرا بیٹا. حسین بھی میرا بیٹا کا کربلا کے میدان میں ظالموں نے چاروں طرف سے نرغے میں لے لیا، گھیر لیا. تم لوگ چھوڑ کر چلے آئے تو میں بابا علی کو کیا جواب دوں گا، نانا کو کیا جواب دیں گے؟ سب نے یہی کہا ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تم لوگ جاؤ، چلے جاؤ کر جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانا چاہتے، قطعاً نہیں جانا چاہتے. حبیب ابن مظاہر نے کہا حسین ایک جان ہے، حسین ایک جان ہے. اگر مجھ کو اللہ 1000 جانیں دے دے تو سب کی سب ساری جان نواز رسول کے قدموں پر ہم نچھاور کر دیں گے. مسلم بن اوسجا اسدی نے کہا حسین ایک بار تو مرنا ہے یہاں. ارے میرے دل میں تمنا یہ ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اللہ زندہ کرے، قتل کیا جاؤں، خاک کو ہوا میں اڑایا جائے، اللہ پھر دوبارہ زندگی دے، قتل کیا جاؤں، میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا، جلا کر کے اڑا دیا جائے. اس طریقے سے اگر ہزاروں زندگی ملے گی تو حسین ہر زندگی تیرے نام پر قربان کر دوں گا. سخی ابن سخی، رحیم ابن کریم، رحیم کریم ابن کریم کا دریائے کرم جوش پتہ نہیں جاؤ گے. کہا نہیں، ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو کہا سنو چکو
اپنی کمر کو چست کر لو. انتم تقتلون غدا ولا یغاث بکم. کل تم سب کے سب شہید کر دیے جاؤ گے. سارے لوگوں نے مل کر جواب دیا تھا الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیں جان قربان کرنے کا اللہ نے ہم کو شرف بخشا ہے. یہ بہت بڑی نصیب اور سعادت کی بات ہے. کربلا کا میدان ہے. پانی نہیں ہے پینے کے لیے, کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے, بھوک ہے, پیاس ہے, لیکن نواز رسول کی عظیم کرامت دیکھو کربلا میں. میرا حسین مجبور نہ تھا, دین کو بچانا تھا, اس لیے گردن کٹایا ہے, ورنہ وہ حسین ہے. اگر کہہ دیتے تو جناتوں کی جماعت آ جاتی ان کی طرف سے لڑنے کے لیے. لیکن پیارے اسلام کو بچانا ہے, اس لیے صبر سے کام لیا. لیکن دیکھو میرے حسین کو مجبور سمجھنے والوں سنو, اسی کربلا کے میدان میں کہا تم لوگ جب اپنی جان قربان کرنے کو میرے قدموں پر نچاور ہو تو سنو. اٹھاؤ اپنی اپنی نگاہ آسمان کی طرف اور کہا ارفعوا رؤوسکم وانظروا فجعلوا ينظرون مواضعهم ومنازلهم من الجنة وهو يقول هذا منزلك يا فلان يا فلان يا فلان. اس لوگوں شہید ہونے سے پہلے کربلا کے میدان سے کھڑے ہو کر کے اپنا اپنا جنتی محل دیکھ لو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اپنا اپنا جنتی نہ تھکے ہو تو بول دیں محل دیکھ لو. کیا دیکھ لو؟ محل دیکھ لو. دیکھ لو اپنا اپنا جنتی محل. اب عبادت الہی میں مشغول ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے مد مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے نا, اس خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی. رات بھر عبادت الہی مشغول ہے. میرے امام اپنے گھٹنے پر تھوڑی دیر اپنی بہن زینب قریب تھی. امام حسین نے زینب کی کلائی کو چوم لیا تو سیدہ زینب نے امام حسین کے حلق کو بوسہ دیا. کہا بھائی تم نے میری کلائی کیوں چومی؟ کہا بہن تم نے میرا گلا کیوں چوما؟ کہا اس لیے چوما گلا جب میں چھوٹی تھی تو چھوٹے کے بچپنے کے عالم میں امی فاطمہ نے مجھ کو قریب بیٹھا کر کہا بیٹا زینب تیرا بھائی حسین ہے, ایک وقت امتحان کرے گا, امتحان گاہ میں پہنچے گا. زینب مجھ سے وعدہ کر تو اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑے گی, اپنے بھائی سے علیحدہ نہ ہوگی, اپنے بھائی سے دور نہ ہوگی, ہر حال میں اپنے بھائی کا ساتھ دیتی رہے گی. اور اے زینب جب وقت آ جائے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو قربان کر دینا, لیکن اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا. میں نے کہا امی کسی بھی حال میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی, میں اپنی جان کو قربان, میں جو ہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی تو پیش کر دوں گی لیکن کسی بھی حالت سے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. کہا تیرا بھائی امتحان گاہ میں جب ہوگا تو امتحان سے گزرے گا, ہر موقع پر اپنے بھائی کا ساتھ دینا. اس لیے آپ گردن کٹائیں گے, گلا کٹے گا, اسی گلے پر تلوار چلے گی, اس لیے میں نے بوسہ دے دیا ہے. لیکن بھائی تم نے میری کلائی کو بوسہ کیوں دیا؟ تو بہن زینب میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی جائے گی, لیکن تیرا بھائی شہید ہو چکا ہوگا, جسم پر گھوڑے دوڑ چکے ہوں گی, میری گردن کٹ گئی ہوگی, جسم میرا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گیا ہوگا, ورنہ حسین ایک ایک یزیدی کو ٹیک ٹیک کر دیتا. جب تیرے ہاتھ میں زنجیریں ڈالی جائے گی, ہتھکڑی پہنائی جائے گی, بہن پر تم کو قیدی بنایا جائے گا, لیکن اس وقت تیرا بھائی شہید ہو چکا ہوگا. بھائی اور بہن کی گفتگو دونوں کی آنکھ سے آنسو روا ہے. گھٹنے پر سر رکھا, آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی, نبی کا دیدار ہوا. مصطفیٰ نے فرمایا حسین حسین
नाना ये लोग बड़े जालिम हैं, पानी तक पर पाबंदी लगा दिया। दुआ की अल्लाहुम्मा आति हुसैन सब्र व अजरा, ए रब्बे कुल जलाल मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता फरमा, उसको अजर अता फरमा। सर में बालों में नबी ने हाथ फेरा, का बेटा तुम्हें कत्ल करने वाले मेरी शफाअत की उम्मीद रखते हैं, लेकिन कोई बख्शा नहीं जाएगा। ए बेटा हुसैन सब्र करो, ये अल्लाह की मर्जी है, ये मशीयत ऐसी है। तुम्हें करबला के मैदान में अपनी शहादत को पेश करके अपने नाना का कानून तुम्हें कयामत तक के लिए बचाना है। बाबा अली को देखा ख्वाब, बाबा अली कौन अली? वो अली जिनके मकाम को आप जानते भी हैं, सुन भी चुके हैं। कहा बाबा ये जालिम जुल्म पर उतारू है। मेरे अली ने कहा बेटा हुसैन सब्र करो, सब्र का मकाम है, यहाँ सब्र करना होगा, वरना बेटा हुसैन सुन ले निज़ामे कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। शरीयत की इजाजत नहीं है, वरना तेरा बाबा अली कब्र से निकल करके कब्र की रेत को उलट कर रख देता और यजीदियों को अली अपनी बाजुओं की ताकत दिखा देता। हुसैन इजाजत नहीं है, निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, वरना तेरा बाबा अली कब्र से निकल करके करबला की रेत को उलट पलट कर रख देता, इन यजीदियों को अली दिखा देता अली की बाजू की ताकत क्या है। बेटा हुसैन ये तेरा बाबा अली है। जंगे उहद हो, जंगे खंदक हो, जंगे खंदक हो, जंगे उहद हो, या कोई भी जंग हो, जंगे खैबर हो, जब तेरे बाबा अली की तलवार चलती थी ना तो फिजा में आवाज गूंजती थी, शाहे मर्दा शेरे यद्दा कुव्वते परवरदिगार ला फदा इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। जिनकी तलवारें चलती थी ना, बेटा सुन, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का शेर किसको कहा? तेरे बाबा अली को कहा। अल्लाह का शेर किसे कहा गया? तेरे बाबा अली को कहा। अरे तेरा बाबा अली है जिसने खैबर के किले को एक हाथ से उठार करके फेंका था, लेकिन ए हुसैन ये करबला का मैदान है, मशीयत एक ये है, मशीयत इलाही ये है कि करबला की गरम रेत हो, करबला की गरम रेत हो, हुसैन का गला हो, दुश्मनों की तलवारें हो, दुश्मनों के खंजर चल रहे हो और इसको इरफान की रोशनी जमाने में फैल रही हो। मशीयत इलाही ये है, करबला का मैदान हो, गरम रेत हो, दुश्मनों की तलवारें चल रही हो, गला कट रहा हो और इसको इरफान की रोशनी जमाने में फैल रही हो। अगर बोलिए ना मोहब्बत से, इसको इरफान की रोशनी सारे जमाने में फैल रही हो। हज़रात गिरामी वक़ार, अब यहीं पर पढ़कर एक बात मैं और कहना चाहूँगा प्यारे कि ज़िब्ह अज़ीम की तकमील कहाँ हुई? करबला के मैदान में हुई। ज़िब्ह अज़ीम की तकमील कहाँ हुई? करबला के मैदान में हुई। हज़रात गिरामी वक़ार, हुक्म हुआ था कुर्बानी दो, मिना के मैदान में गए थे। नबवी शान व शौकत के मुताबिक कुर्बानी कबूल हुई थी, कुर्बानी कबूल हुई है। फिदिया दे करके इस्माइल को बचाया गया। हज़रात गिरामी वक़ार, कुर्बानी कबूल है, कुर्बानी कबूल है। और नबी शान व शौकत के मुताबिक कुर्बानी कबूल है, लेकिन मिना के मैदान में गर्दन नहीं कटी, मिना के मैदान में हाथ नहीं कटे, मिना के मैदान में जिस्म पर घोड़े नहीं दौड़े, मिना के मैदान में तीर नहीं चलाए गए, मिना के मैदान में तलवार नहीं चली, मिना के मैदान में जख्म नहीं लगा, मिना के मैदान में खंजर नहीं पड़ा, मिना के मैदान में किसी को काटा नहीं गया, मिना के मैदान में किसी को घोड़ों की ताकत से रौंदा नहीं गया। लेकिन प्यारे ये करबला है, यहाँ गर्दन भी कटी है, ये करबला है, यहाँ बाजू भी कटे है, ये करबला है, यहाँ उनके ऊपर तीर भी लगे हैं, ये करबला है, यहाँ सीनों में तीर भी बेवस हुए हैं, ये करबला है, यहाँ तलवारें भी चली है, ये करबला है,
قربانی کو مسلمان نہیں بھلا پایا ہے تو کربلا کی قربانی کو قیامت تک مسلمان نہیں بھلا سکتا ہے. کربلا کی قربانی کو مسلمان قیامت تک نہیں بھلائے گا. فجر کا وقت آنے لگا. امام نے فرمایا علی اکبر جاؤ دیکھو کیا حال ہے. اور ایک تاریخ یہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی میں جن کی مزار مقدس ہے ان کے مرشد برحق بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ نے خواب میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا. آپ انبیاء کرام کی ازواج مطہرات کے ساتھ کربلا کی زمین کے کچھ مقام کو صاف کر رہی تھی اور پتھر لا رہی تھی, کنکر چھوٹے چھوٹے ہٹا رہی تھی. کسی نے پوچھا یہ بنت رسول کیا کر رہی کربلا کے میدان میں, یا آپ اپنی استین مبارک سے کیوں صاف کر رہی ہے؟ کہا اس لیے صاف کر رہی ہوں کل میرا بیٹا حسین گرے گا کہیں کنکری چوم نہ جائے اس کے جسم پر. جو ماں کنکری نہ چومنے کے لیے صاف کر رہی ہو جس وقت حسین کے جسم پر تیر لگے ہوں گے, خنجر لگے ہوں گے, تلوار گردن پر چلی ہوگی, گردن کٹی ہوگی, فاطمہ کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا. لیکن بس یہی تھا اے لگتے جگر کنبہ کٹوا دے لیکن نانا کی امت کو بچا لے. اے لگتے جگر کنبہ کٹوا دے نانا کی امت کو بچا لے, گردن کٹوا دے لیکن شریعت کو بچا لے, گردن کٹوا دے قرآن کو بچا لے, گردن کٹوا دے طبیعت کو مٹا دے شریعت کو جلا دے. اے بیٹا گردن کٹوا دے نظام مصطفیٰ کو بچا لے. اے بیٹا گردن کٹوا دے قانون مصطفیٰ کو بچا لے. اور حسین نے کر کے بھی دکھایا. فاطمہ نے جو دودھ پلایا تھا یقیناً کربلا میں اس کی لاج رکھ لیا ہے. دودھ پلایا تھا فاطمہ نے کربلا میں اس کی لاج رکھا ہے. اب آ جاؤ پیارے, صبح ہو گئی, نقارہ بچ گیا, جنگ کا اعلان ہو گیا. سب کھود دو چاروں طرف سے کھندق, اپنے خیموں کو ان کی تنابیں دوسری تنابوں سے ملا دیا جائے, سارے خیمے ایک ہو جائیں تاکہ کوئی ادھر ادھر سے حملہ نہ کرے. کہ خیمے چاروں طرف کھندق کھود دی گئی, آنکھ جلوا دی میرے بابا نے کہا کہ تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے. ایک ظالم تھا کہنے لگا امام تم نے وہاں کی آنکھ ماشاءاللہ یہاں جلا دی, قلب پر دھکا لگا, سر پر چوٹ لگی. اتنا کا ظالم تو سوچتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا. اے دشمن خدا تو چھوٹا ہے. ہاتھ اٹھایا, اے رب ذوالجلال ہر مصیبت اور دکھ اور پریشانی میں مجھے صرف تیرا سہارا ہے, کسی اور کا نہیں. مجھے صرف تیرا آسرا ہے اور ساری امیدیں جو ہے صرف تجھ سے ہے. اے رب ذوالجلال کیسی بات ہے, دل دکھتا ہے. اللہ نے دکھا دیا حسین کی دعا قبول ہوئی. اس کا گھوڑا ایک دم سے پھدکا, جب پھدکا بھاگنا چاہا تو فوراً اس کا پیر رکاب میں اٹک گیا. گھوڑا دوڑا, اٹکا رہا, پھنسا رہا پیر, کھسکتا ہوا میدان سے چلا جا رہا تھا. آنکھ کے پاس لے جا کر کے پھینک دیا کہ دیکھ چلنا ان کو نہیں جلنا تجھے ہے. یہاں بھی جل رہا ہے, اب بدبخت وہاں بھی جلے گا. یزید نے کہا حسین پانی موجے مار رہا ہے لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں نہ تمہیں ایک قطرہ پانی دوں گا, نہ تمہارے بال بچوں کا, نہ تمہارے ساتھیوں کو پیاسے تڑپ کر مرو گے. جملہ ایسا ہے, پیاسے تڑپ کر مر جاؤ گے حسین, پانی نہیں دیں گے ورنہ سب چکا گے. میرے امام نے چکا کر کہا اے پروردگارا اسے کیا سامان. امام کی دعا کی کہاں اس کے تعلق سے تاریخ کہتی ہے پانی پلایا جاتا تھا, طے کر دیتا تھا